آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت جھنجھوڑ دینے والی آیت پر بات کریں گے۔ یہ آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سے انسان اور جن دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کا اصل پیغام کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی عقل، آنکھ اور کان کو صرف دنیاوی لذتوں میں لگایا تو انجام کار ہم بھی انہی بدقسمت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں جہنم کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ترجمہ آسان، اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی ہیں وہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کے باوجود حق کو نہیں مانتے اور اپنی عقل، آنکھ اور کان کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، وہ جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ تفسیر و وضاحت۔ نمبر 1، اللہ کی سنت۔ یہ آیت اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو عقل، آنکھیں اور کان دیے تاکہ وہ حق کو پہچانے، مگر جب کوئی اپنی مرضی اور ضد کی بنا پر ان صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہاں پیدا کیا ہے جہنم کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کسی کو جبراً دوزخ کے لیے بنایا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہ کیا ان کا انجام لازمی طور پر جہنم ہے۔ نمبر 2، دل، آنکھ اور کان کا صحیح استعمال۔ دل سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں مانتے۔ آنکھیں نشانیاں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ کان کلام الہی سنتے ہیں مگر اثر نہیں لیتے۔ نمبر 4، چوپایوں سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ جانور کم از کم اپنی فطری ضرورتوں کو پہچانتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے چلتے ہیں، لیکن انسان عقل کے باوجود اپنی اصل ضرورت یعنی ہدایت اور نجات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے وہ جانور سے بھی زیادہ پست درجے پر آ جاتا ہے۔ نمبر 5، غفلت کی انتہا۔ یہ آیت غفلت کی بدترین شکل کو بیان کرتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں مست ہیں مگر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تفسیری نکات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے واضح کیا کہ ہدایت یا ضلالت انسان کے اپنے اختیار اور رویے پر منحصر ہے۔ انسان کے پاس اللہ کے پیغمبروں کی دعوت، عقل و شعور اور دلائل کی روشنی موجود ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو وہ خود جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کہیں ہم بھی اپنی عقل و دل، آنکھ اور کان کو دنیاوی فائدوں میں ضائع کر کے آخرت سے غافل نہ ہو جائیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ خلاصہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دوزخ میں داخل ہونے والے زیادہ تر انسان اور جن وہ ہیں جو دنیا میں عقل، بصارت اور سماعت کے باوجود اللہ کی ہدایت کو رد کرتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ ملک 10، یعنی عقل و حواس کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہ کرنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ نتیجہ، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دل، آنکھ اور کان دیے ہیں۔ اگر ہم ان کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کریں اور اللہ کی یاد، قرآن کی ہدایت اور آخرت کے فکر سے غافل رہیں تو انجام کار ہم بھی انہی بدقسمت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں جہنم کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ عملی نصیحتیں اور روزمرہ زندگی کے اسباق۔ 1، دل کا صحیح استعمال کریں۔ دل صرف جذبات کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے لیے ہے۔ اگر انسان اپنے دل سے حق کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ اندھا رہ جاتا ہے۔ روزمرہ سبق۔ قرآن پر غور کریں،
اپنی نیت کو صاف رکھیں اور اللہ کے احکام دل سے مانیں۔ 2. آنکھوں کا استعمال صرف دنیا کے لیے نہیں۔ آنکھوں سے ہم دنیا کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، مگر اصل مقصد اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان مضبوط کرنا ہے۔ روزمرہ سبق: سورج، چاند، پہاڑ، بارش اور زندگی کے نظام کو دیکھ کر اللہ کو یاد کریں۔ 3. کانوں سے صرف موسیقی یا لغو نہ سنیں۔ قرآن، حدیث اور نیک نصیحت سننے کے باوجود اثر نہ لینا انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ روزمرہ سبق: قرآن کی تلاوت سنیں، علماء کی اچھی باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ 4. جانوروں سے بھی بدتر نہ بنیں۔ جانور اپنی فطرت کے مطابق چلتی ہیں، مگر انسان عقل کے باوجود اللہ کو بھول جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ روزمرہ سبق: دنیاوی لذتوں میں ڈوب کر آخرت کو فراموش نہ کریں۔ 5. غفلت سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ غافل ہیں۔ غفلت کا مطلب ہے حقیقت جاننے کے باوجود لاپرواہی کرنا۔ روزمرہ سبق: دن میں کم از کم چند لمحے آخرت کے بارے میں سوچیں، موت کو یاد کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ 6. ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ خود انسان کرتا ہے۔ اللہ نے صلاحیتیں سب کو دی ہیں، جو چاہے تو جنت کی راہ اختیار کرے اور جو چاہے تو غفلت سے جہنم کا راستہ لے۔ روزمرہ سبق: اپنی زندگی کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کریں، صرف دنیا کے فائدے کو مقصد نہ بنائیں۔ 7. آخرت کے لیے تیاری کریں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں، دل، آنکھ اور کان کا حساب ہوگا۔ روزمرہ سبق: اپنے ہر عمل پر سوچیں کہ یہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض۔ خلاصہ: یہ آیت ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی عقل، آنکھ اور کان کو صحیح استعمال نہ کیا تو ہمارا حال بھی انہی لوگوں جیسا ہو سکتا ہے جنہیں جہنم کے لیے تیار کیا گیا۔ اس لیے ایمان، ذکر الہی، قرآن فہمی اور نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے۔